یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی، اور یہ پارٹ 3 ہے۔ یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی کی سوانح عمری، پارٹ 3۔ نقوی صاحب نے کہا آپ دہلی جا کر ایمرجنسی سرٹیفکیٹ پر اپنے بال بچوں کو یہاں لے آئیے۔ دہلی پہنچا، معلوم ہوا پنڈت جواہر لال نہرو باہر گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن میں آئیں گے۔ سیدھا مولانا آزاد کے پاس گیا۔ مولانا کسی اخبار میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ہندوستان کے ایک شاعر پر پاکستان ڈورے ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں مولانا، میں وہی شاعر ہوں، اور اس کے بعد میں نے اپنی ساری رودات بیان کر دی۔ پھر میں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے چند سوال کر کے جب معاملے کے ہر پہلو کو سمجھ لیا تو کہا آپ کا ہجرت کر جانا ہر چند ہمارے واسطے پشیمانی کا باعث ہوگا، لیکن جہاں تک آپ کے خاندان کے مستقبل کا سوال ہے، میری رائے ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ نقوی نے یہ سچ کہا ہے کہ نہرو کے بعد آپ کا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ آپ خود، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں ہر معاملے کو منطقی طور پہ دیکھنے کا خوگر ہوں، لیکن جواہر لال شدید جذباتی آدمی ہیں، وہ آپ کی ہجرت پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوں گے۔ تیسرے دن یہ سن کر کہ پنڈت جواہر لال نہرو جی آ رہے ہیں، میں نے ٹائم لے کے ہوائی اڈے پہنچ گیا۔ وہ اترے، انہوں نے چھوٹتے ہی مجھ سے کہا غالباً آپ ہی وہ شاعر ہیں جس پر پاکستانی ڈورے ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنا ہے اور آج ہی۔ انہوں نے کہا تو پھر ابھی میرے ساتھ چلیے، اور جب ان کے گھر آ کے میں نے اپنا کل ماجرا بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مولانا آزاد کی اس باب میں کیا رائے ہے، تو ان کے چہرے پہ شدید کرب کے آثار نمایاں ہو گئے اور کہا جو صاحب آپ نے مجھ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہندو کی تنگ دلانہ حب الوطنی یہ صورتحال نہ پیدا کر دیتی تو آپ کے دل میں ترک وطن کا کبھی خیال پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ معاملہ بہت نازک ہے، مجھے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیجیے، میں خود بھی غور کروں گا اور مولانا سے بھی رائے لے لوں گا۔ 2 دن کے بعد جب پہنچا تو نظر اٹھاتے ہی میں نے ان کے دل موہ لینے والے چہرے پر اس قسم کی شگفتگی دیکھی جو کسی ذہنی گرہ کے سلجھانے کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے بڑی بشاشت کے ساتھ نگاہ اٹھائی اور انہوں نے کہا جو صاحب، میں نے تو آپ کے معاملے کا ایک ایسا حل نکال لیا ہے جسے آپ بھی پسند کریں گے، کیونکہ صاحب یہی بات ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کے معاشی اور تہذیبی مستقبل کو سنوارنے اور اردو زبان کی خدمت کرنے کے واسطے پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو پاکستانی بنا دیں، لیکن آپ یہیں رہیں اور ہر سال پورے 4 مہینے آپ پاکستان میں قیام کر کے اردو کی خدمت کر کے آیا کریں۔ سرکار ہند آپ کو پوری تنخواہ پر ہر سال 4 مہینے کی رخصت دے دیا کرے گی۔ پنڈت جی کی اس تجویز میں اچھل پڑا۔ میں نے کہا یہ تجویز تو مجھے دل سے منظور ہے، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دوسرے ہی دن اخبار والوں نے مجھ کو گھیر لیا۔ میں نے وہ تمام معاملہ جو میرے اور پنڈت جی کے مابین ہوا تھا بیان کر دیا، اور تیسرے روز ہی میرا انٹرویو ہندوستان کے تمام انگریزی اور اردو اخباروں میں شائع ہو گیا۔ جب پنڈت جی سے یہ معاملہ طے کر کے پاکستان آیا تو نقوی صاحب نے میری خوشی پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستانی باشندے نہ بنیں اور یہاں زمین کا الاٹمنٹ آپ کے نام ہو جائے؟ ہم آپ کے بچے آپ کی نسبت سے پیارے ہیں، جب آپ ہی ہمارے نہ بن سکیں گے تو ہمارے واسطے ناممکن ہو جائے گا کہ ہم آپ کے واسطے باغ لگوائیں، اور اس کے علاوہ یہ صورتحال آپ کو کہیں کبھی نہ رہنے دے گی، نہ پاکستانی آپ کو پاکستانی سمجھیں گے، نہ ہندوستانی آپ کو ہندوستانی سمجھیں گے۔ جو شاہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر دریا کو عبور نہیں کیا جا سکتا،
آپ کا بھرم دونوں ملکوں سے اڑ جائے گا۔ میرے دل کو نقوی صاحب کی اس بات سے بڑا دھکا لگا، لیکن چونکہ بات تھی اس لیے ان کی منطق کے سامنے میں پاکستانی بن گیا۔ میرا پاکستان آنا ایسا معلوم ہوا گویا کوئی زبردست ڈاکو قارون کے خزانے پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ ادھر نقوی صاحب کا زوال ہو گیا جس نے میری کمر توڑ دی۔ میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ میں نے سوچا ہندوستان پلٹ جاؤں، غیرت نے اجازت نہیں دی۔ میں نے دل سے پوچھا خان صاحب اب کیا ہوگا؟ دل نے کہا ہمت نہ ہارو۔ پیٹرول پمپ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ایک مکان الاٹ ہوا تھا، آج تک قبضہ نہ مل سکا۔ دیہی ترقی کے محکمے میں درخواست دی، منظور نہیں ہوئی۔ اپنی کتابوں کی طباعت و اشاعت چاہی، کوئی ناشر تیار نہیں ہوا۔ سندھی ادبی بورڈ میں ایک علمی کام کیا، اجرت نہیں ملی۔ ان مسلسل ناکامیوں نے مجھ کو چکرا دیا۔ شدت یاس اور ہجوم افلاس نے میرا احاطہ کر لیا۔ میں نے سوچا یہ کاغذ کی ناؤ کب تک چلے گی؟ اس لپیٹ میں آ کے شراب ترک کر دی۔ ترک شراب کے بعد اس بچے کا سا عالم ہو گیا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ بستر پہ لیٹ جاتا اور کروٹوں پر کروٹیں بدلتا تھا، لیکن نیند کسی طرح بھی نہیں آتی تھی اور تمام بدن میں کھجلی ہونے لگتی تھی۔ حسن اتفاق یا میری خوش قسمتی کہیے کہ اسی اثنا میں زبیری صاحب مرحوم تعلیمات کے سیکرٹری کے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ وہ نہایت علم و ادب نواز انسان تھے، میری امداد پہ تل گئے۔ اپنی زبردست سفارش کے ساتھ انہوں نے میری کارروائی فائنینس بھیج دی اور مجھے مشورہ دیا کہ میں فائنینس سیکرٹری ممتاز حسین سے مل لوں۔ میں ان سے ملنے گیا تو چپراسی نے کہا اس وقت ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پی اے کے کمرے میں انتظار کریں۔ دل نے کہا اور آؤ پاکستان، خون کے گھونٹ پیے اور پی اے کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ پی اے صاحب نہ تو کھڑے ہوئے نہ ہاتھ ملایا، مجھ کو فرعون کی طرح دیکھا اور کام کرنے لگے۔ دل نے کہا مبارک ہو خان صاحب، پاکستان کی طرف سے یہ عزت افزائی۔ جی چاہا کمرے سے نکل جاؤں، پھر سوچا ہم تو طارق کی طرح کشتی چلا کر آئے ہیں، اب کہاں جا سکتے ہیں؟ ابھی مشکل سے 6-7 منٹ اس عذاب میں گزرے تھے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ خود ممتاز حسن صاحب میرے سامنے کھڑے اور معذرت خواہی کر رہے ہیں۔ ممتاز صاحب کی اس غیر متوقع اور غیر معمولی شرافت نے مجھ کو حیرت میں ڈال دیا اور میرے دل کو ان کی جانب جھکا دیا، اور میں اپنے آپ پر دلی دل میں ملامت کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں لے جا کے انہوں نے مجھ سے یہ کہا آپ کی اکیڈمی کی تجویز بہت لمبی چوڑی ہے، اگر آپ تدوین لغت تک محدود کریں تو فائنینس اس کی منظوری دے دے گا۔ مجھے اپنی اس تجویز کے بچاؤ پر افسوس ہوا، لیکن میں بیچارہ کر ہی کہہ سکتا تھا۔ ناچار اسی شکل کو غنیمت سمجھا، میں نے ان کی بات مان لی۔ ترقی اردو بورڈ وجود میں آ گیا اور میری کئی سال کی عرق ریزی اور صحیح مسلسل مشکور ہو گئی۔ بورڈ بن گیا تو انجمن ترقی اردو کے صدر مولوی عبدالحق صاحب کو رکنیت کی دعوت دی گئی۔ مولوی صاحب مجھ کو ناپسند کرتے تھے، سب سے زیادہ میری تنخواہ مقرر کر دی، لیکن عبدالحق صاحب نے کوئی 1.25 برس تک کوئی کام ہی مجھ سے نہیں لیا اور دفتر میں بیٹھا میں تنخواہ لیتا رہا، مکھیاں مارتا رہا۔ غالباً اگست 1967 میں رخصت لے کر میں اپنے ملیح آباد کے باغوں کے تصفیے کی خاطر ہندوستان گیا، اور باغوں کے معاملے نے اس قدر طول کھینچا کہ مجھے 4 مہینے رہنا پڑا۔ باغوں اور مشاعرے کے سلسلے میں بمبئی پہنچا اور وہاں میں نے انٹرویو دے دیا۔ رخصت کے اختتام پر جب لاہور پہنچا تو مجھ سے کہا گیا کہ میرے بمبئی کے معصومانہ انٹرویو کو نئے نئے معنی پہنا کے یہاں کے اخباروں نے خوب اچھالا اور مجھ کو پاکستان کا دشمن ٹھہرا دیا ہے۔
مجھ کو یہ سن کر افسوس تو ضرور ہوا، لیکن تعجب بالکل نہیں ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ جب حدیث اور قرآن کو اپنے سانچے میں ڈالنے کے لیے تعویلات کے ذریعے بدل دیا جاتا ہے تو میرا انٹرویو کیا چیز ہے؟ میری زندگی کا یہ 5واں معاشی بحران ہے جس سے کہ اس وقت گزر رہا ہوں۔ ہر چند میری ملازمت کو ختم کر دیا گیا ہے، میرا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ جب دکن سے میرا اخراج ہوا تھا اس وقت روپ سنگھ اور سروجنی نائیڈو نے میری مدد کی۔ جب بمبئی سے محروم ہونے کا وقت سر آ پہنچا تو اس وقت پنڈت نہرو نے میری دستگیری کی تھی۔ جب نقوی صاحب کی دعوت اور بھروسے پہ یہاں آیا اور نقوی صاحب کی کمشنی جاتی رہی، اس وقت زبیری صاحب نے میری مدد کی۔ سوچتا ہوں کہ جب کوئی نامعلوم توانائی یا حسن اتفاق کی تکرار ہر برے وقت پہ میرا ساتھ دیتی رہی اور ہر موقع پہ کوئی اللہ کا بندہ میری مدد کرتا رہا تو پھر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس بحران کا بھی کوئی نہ کوئی میرا ساتھ دے گا۔ جب کسی کے گھر میں جشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جشن میرے ہی گھر میں ہو رہا ہے، اور جب کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جنازہ میرے ہی گھر سے نکل رہا ہے۔ میری موجودہ زندگی، اپنی اس آخری زندگی کا حال کیا بتاؤں؟ جان کی اما پاؤں تو زبان ہلاؤں، اللہ اللہ یہ آب و ہوا کی ناسازگاری، یہ کراچی کی علم بیزاری۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو خون تھوک کر مر چکا ہوتا، لیکن مجھے دیکھو کہ میں اب بھی جی رہا ہوں، اور فقط جی ہی نہیں رہا ہوں بلکہ اپنے علام پر مسکرا بھی رہا ہوں۔ تھوڑی سی زندگی تھی بہرحال کٹ گئی، تم کو جو ہم پہ رحم نہ آیا تو کیا ہوا؟ ماضی کے سوا میرے پاس اب باقی ہی کیا رہ گیا ہے؟ میری بیوی میرے پڑھنے لکھنے کا بہت احترام کرتی تھی اور ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری مشغولیت میں خلل انداز ہوں، اسی لیے وہ صبح سے گھر کے دھندوں میں لگ جاتی۔ میری بیوی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس بھید کو پا جائیں کہ میں ان کی باتوں سے گھبرا رہا ہوں، اس لیے ان کی باتوں سے میرے چہرے کا رنگ جب اڑنے پر تل جاتا ہے تو میں اسے چھپا لیا کرتا تھا اور مصنوعی طور پہ مسکرانے لگتا تھا۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور میرا گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے، مجھ کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ موقع ہے ترس کھانے کا۔ اور اے میرے مفکر احباب، تم بھی مجھ پہ طنز نہ کرو اور مجھ سے یہ نہ کہو اے نافہم جوش۔ بے شک میں عجیب انسان ہوں، لیکن اس بات کو نہ بھولو کہ میں ایشیا کا باشندہ ہوں، وہ ایشیا جو روایات اور اقوال کا پائے تخت ہے، وہ ایشیا جہاں لاکھوں سال سے بھوتوں، چڑیلوں، جنوں اور فرشتوں کی کہانیوں کی چھاؤں میں بچوں کو سلایا جا رہا ہے، جہاں بڑے بڑے صوفی اور شاعر حکمت پر جنوں اور عقل پہ عشق کو ترجیح دیتے چلے آ رہے ہیں۔ سقراط نے اپنی قوم کی ذہنی سطح سے بلند ہو کر زبان کھولی، اس کو ہمیشہ کے واسطے خاموش کر دیا گیا۔ سقراط نے اپنی قوم کی ذہنی سطح سے بلند ہو کر زبان کھولی، اس کو ہمیشہ کے واسطے خاموش کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی ذہنی سطح پر قدم رکھ کر بات کی، اور وہ بات اذان بن کر اس دنیا میں اب تک گونج رہی ہے۔ اور پھر دنیا کی سب سے زیادہ انوکھی بات یہ ہے کہ موت کے بھیانک میدان میں حوروں کے خیمے نصیب کر کے انہوں نے عربوں کے خون میں وہ حرارت پیدا کر دی کہ مٹھی بھر آدمیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا کو مسخر کر کے اپنے خاک نشین کملی والے تاجدار کے قدموں پہ ڈال دیا۔ میری دادی جان نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ بیٹے، تمہارے دادا جان کے وہاں اس قدر روپیہ آتا تھا کہ اسے گننا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے ترازوں میں تول تول کر
روپیہ تھیلیوں میں بھرا اور تہخانوں میں رکھا جاتا تھا۔ میرے چچا کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے اس نیت سے اپنے گھر بلایا کہ میری مرمت کر دیں۔ ہرچند میں نے اپنے معاملات عشق اپنی بیوی سے مخفی رکھے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپ نہیں سکتے، اور خصوصیت کے ساتھ میرے آخری عشق کے معاملات اڑتے اڑتے ان تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے ایک کمرے میں قید کر کے جو ستم مجھ پہ ڈھائے ہیں ان کی شرح بیکار ہے۔ جب وہ پاندان کھول کر پان بنانے لگتی ہیں تو میں یہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ اب تبرے بازی ختم ہو جائے گی اور میں کمبخت سکون سے سو سکوں گا، لیکن وہ وقفہ خاموشی قبل از طوفان بن جاتا اور گلوری منہ میں رکھ کر وہ اپنی ملامت کی بندوق میں نئے کارتوس بھر کر مجھ پہ دوبارہ گولیاں برسانے لگتی ہیں۔ اس طرح وہ بار بار پان بناتی اور 1 منٹ خاموش رہ کر پھر تبرہ شروع کر دیتی ہیں۔ بار بار کروٹیں بدلتا ہوں اور وہ ہر بار ٹھہر ٹھہر کر تانے تشنے بالکل نئے نئے گوشے نکال کے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں کا ثبوت دیتی رہتی ہیں، اور آج بھی میں خبیث بوڑھے کی صورت اختیار کر چکا ہوں۔ جب کبھی کوئی اخباری جوان عورت میرا انٹرویو لینے یا کوئی شاعرہ مجھ سے ملنے آتی تو میری بیگم میرے چہرے کے نشیب و فراز اور میری آنکھوں کے رنگ پر اپنا متجسس نظروں کے آلات لگا کے یہ جانچتی رہتی ہیں کہ میں اس کو محبت کی نظر سے تو نہیں دیکھ رہا، اور جب تک وہ عورت بیٹھی رہتی ان کے چہرے پہ بدگمانی اور کرب مچلتا رہتا ہے۔ جھانسی کی رانی ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، میدان جنگ میں شہید ہو گئی، مگر دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ میری بیوی نے ڈٹ کر میری محبوباؤں کا مقابلہ کیا، نہ شہید ہوئی نہ ہتھیار ڈالے، اور آخر کار مجھ کو سب سے چھین کر میدان جیت لیا۔ میری بیٹی سعیدہ خاتون غالباً 1917 یا 18 کے لگ بھگ وہ اپنی نانی کے گھر پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد دکن میں تعلیم پائی۔ میرا بیٹا نام ہے سجاد حیدر خان، غالباً میری بیٹی سعیدہ کی ولادت کے 2 سال کے بعد لکھنؤ میں پیدا ہوا۔ وہ بیمار پیدا ہوا اور آج تک تندرست نہیں ہے۔ میرا دوست ابرار باپ کی بیجا ڈانٹ کے بعد میں اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ میرا ایک اور دوست مختار احمد خان، میرے ساتھ کھیلے ہوئے پڑوسی، میرے باپ کے رفیق مشیر احمد خان کے بیٹے۔ اب ان کی زندگی کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک روز میں اپنے نانا کے انتقال کے غم میں چارپائی پہ پڑا اداس لیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، اتنے میں ایک مولانا صاحب تعزیت کے لیے آ گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب انہوں نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نیچے سے میری چارپائی اچھلنے لگی۔ میں گھبرا گیا اور تھوڑا سا جھک کر جب چارپائی کے نیچے نظر دوڑائی تو یہ دیکھا وہ چارپائی کے نیچے پڑے ہنسی کے مارے لوٹ رہے ہیں، اور مولانا صاحب لاہور کہتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ مجھ کمبخت میں یہ بڑا عیب ہے کہ جب کوئی میرے سامنے ہنسنے لگتا ہے تو میں کسی طرح بھی ہنسی کو ضبط نہیں کر سکتا۔ پنڈت جی، آپ تو بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی مذہب سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر پنڈت جی نے کہہ مار کے کہا، جہاں تک پوجا کا تعلق ہے میں بھی جوش صاحب کا ہم خیال ہوں۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد سردار پٹیل نے اس وقت دہلی کے مسلم چیف کمشنر کو، جو علی گڑھ کے صاحبزادے آفتاب احمد خان کے فرزند تھے، معطل تو نہیں کیا تھا، مگر زبانی احکام کے ذریعے سے ان کے تمام اختیارات سلب کر کے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کے سپرد کر دیے تھے، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ مسلمان لٹے اور قتل کیے جا رہے تھے۔ اس بھیانک دور میں
اگر جواہر لال نہرو کھل کر میدان میں نہ آ جاتے اور خوفناک گلیوں میں گھس گھس کر اور ہندوؤں کے منہ پر تھپڑ مار مار کر وہ اس آگ کو نہ بجھاتے تو دہلی میں ایک مسلمان بھی زندہ نہ رہتا۔ ایک بار جب پاکستان سے رخصت لے کر میں دہلی میں پنڈت سے ملا تو انہوں نے بڑے طنز کے ساتھ مجھ سے کہا کہ جوش صاحب، پاکستان کو اسلام، اسلامی کلچر اور اسلامی زبان یعنی اردو کے تحفظ کے واسطے بنایا گیا تھا، لیکن ابھی کچھ دن ہوئے کہ میں پاکستان گیا اور وہاں یہ دیکھا کہ میں شیروانی اور پائجامہ پہنے ہوئے ہوں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ کے تمام آفیسر 100% انگریزوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، مجھ سے انگریزی بولے جا رہے ہیں، اور انتہا یہ ہے مجھے انگریزی میں ایڈریس بھی دیا جا رہا ہے۔ مجھے اس صورتحال سے بے حد صدمہ ہوا اور میں سمجھ گیا کہ اردو کے جو نعرے ہندوستان میں لگائے گئے تھے وہ سارے اوپری دل سے اور کھوکھلے تھے۔ اور جو صاحب معاف کیجیے گا، آپ نے جس اردو کے واسطے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اس اردو کو پاکستان میں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اور جائیے پاکستان، میں نے شرم سے آنکھ نیچی کر لی۔ اب جواہر لال نہرو کی آخری شرافت کا ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ ان کے انتقال سے چند ماہ بیشتر میں ہندوستان گیا اور ان سے ملاقات کی تھی کہ آپ کسی دن میری جائے قیام پر آ کر میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ ہر چند میں ان کا دل توڑ کر پاکستان آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میری دعوت قبول کر کے وہ میری قیامگاہ پر آئے، کھانا کھایا اور 2 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہے۔ اس دعوت میں ان کی آواز کے ضعیف اور ان کے تبسم کے پھیکے پن سے اندازہ کر کے میرا دل بیٹھنے لگا کہ اب وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا اور میرے پاکستان واپس آ جانے کے 2-3 ماہ بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔